رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا یہ سلام صرف وفادار رسول کے لیے ہے، وہی میرے سلام کا جواب دیں۔ سامعین حضرات، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ سامعین حضرات، آپ اس آڈیو کو سنیں اور فیصلہ کریں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے۔ دیکھیے، دیوبندی مولوی ہے، اس سے میری بات ہوئی، ہمارے عبداللہ بھائی نے اس سے بات کرائی، تو میں نے اس سے ایک سوال کر دیا ہے، تو یہ کیسا تل ملا گیا اور یہ جھوٹ بولنے لگا اعلی حضرت فاضل بریلوی پر۔ پہلے تو اس نے جھوٹ بولا، پھر یہ گالی گلوچ کرنے لگا اور کتنی فاحش گوئی کر رہا ہے، کیسی گندی گندی گالی مجھے بک رہا ہے، آپ خود سن لیں۔ حالانکہ ایسی ریکارڈنگیں ہم ڈالتے نہیں ہیں، کتنے دیوبندی ہمیں آئے دن گالیاں بکتے رہتے ہیں، آئے دن گالیاں بکواتے ہیں دیوبندی ہمیں، لیکن ہم وہ ریکارڈنگ ڈالتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ریکارڈنگیں جو ہے چینل پر ڈالنے کی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ریکارڈنگ مجھے مجبوری میں ڈالنی پڑ رہی ہے، اس لیے تاکہ جو ہماری بھولی بھالی عوام ہے نا، وہ سنے اور سن کر یہ فیصلہ کرے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ سامعین حضرات، ان کے مولوی اشرف علی تھانوی نے واقعہ لکھا ہے ارواح ثلاثہ میں۔ ان کا جو سب سے بڑا رشید احمد گنگوہی، جو جسے یہ قطب عالم کہتے ہیں دیوبندی، اس سے اللہ تعالیٰ نے کہیں وعدہ فرما لیا تھا کہ اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلوائے گا۔ وہی واقعہ میں نے اسے دہرا دیا تو یہ تل ملا گیا۔ تو آپ اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس کریں، اور اگر نئے چینل پر آئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر آنے والی آڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے، اور اپنے بھائی طاہر رضا قادری کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔ یہ نمبر تبلیغی جماعت میں کیا ہوتا ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عرفان نام ہے، عرفان۔ عرفان، تبلیغی جماعت میں تبلیغی جماعت میں 6 نمبر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پتہ نہیں یار، میں تو گیا نہیں کبھی تبلیغی جماعت میں۔ کیوں ہیں؟ کیوں نہیں گئے؟ یہ عبداللہ بول رہا تھا مجھے، ابھی کہہ رہے میرے ساتھ جانا ہے، میں بھی جاؤں گا، میں تو چلیں گے بھائی دونوں۔ آپ نہیں گئے ابھی تک؟ ہیں؟ آپ ابھی تک نہیں گئے؟ نہیں، میں گیا نہیں ہوں، باقی عبداللہ بول رہے کہ وہاں جانا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا اس بات کو، میں اس کو بول رہا، میں کہ بھائی اپنے کسی بھی بندے سے بلوا دے کہ ضروری ہے جانا تو ہم چلیں گے، مگر میں تو جاتا نہیں ایسی۔ ویسے آپ سمجھتے کیا ہے تبلیغی جماعت کو؟ ہاں جی، آپ سمجھتے کیا ہے تبلیغی جماعت کو؟ میں بھائی میں گئی نہیں تو میں کیا سمجھوں گا؟ نہیں، آپ کی نظر میں اس کا اسے سمجھتے کیا ہے، نظریہ کیا ہے آپ کا اس کے لیے؟ میری نظر میں جی، وہی تو میں ان سے پوچھا تھا بھی عبداللہ سے، کہہ رہے اچھی بات ہے، اور تبلیغی جماعت تو آپ کی ہے نا، آپ کے مسلک کی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی نظر میں اس کا کیا مانتے ہیں آپ اسے، تبلیغی جماعت کو؟ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد طاہر رضا قادری ہے۔ تو طاہر رضا، میں عبداللہ کو پوچھ رہا تھا، اس کا مجھے فون آیا تھا، تو یہ مجھے بول رہا تھا ویسے حال چال پوچھا، اس بات ہوئی تو یہ بول رہا یہ سردار سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان اتنی دندی ڈالی دیتا ہے، اور ساتھ میں سردار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو ڈالی دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر علماء دیوبند نہیں ہوتے تو اسلام دنیا میں نہیں ہوتا۔ ارے وہی تو میں نے ان سے پوچھ رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت ان کا نظریہ ہے، یہ نکال دیں تبلیغی جماعت، تو آپ تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اسے؟ ابھی بتا نہیں رہے۔ میری بات ہاں میں بتا رہا ہوں، میری بات تو سنو طاہر بھائی، میں اس نے میرے اوپر ڈالا نا کہ میں تو بول رہا ہوں تبلیغی جماعت میں چلنے کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت میں صرف اور صرف آتنوادی بنایا جاتا ہے۔
چلیے وہ چھوڑیے، ہم کیوں کہیں گے جب ہم تبلیغی جماعت میں جاتے نہیں، ہم تبلیغی جماعت کو اچھا نہیں سمجھتے، تبلیغی جماعت میں دیوبندی ہی جاتے ہیں اور دیوبندی ہی اپنا نظریہ بتائیں گے. تو عرفان صاحب آپ بتائیے آپ کا نظریہ کیا ہے اس کے بارے میں؟ بھائی میری بات سنو، دیکھو ایک تو یہ آدمی نا ایک نمبر کا جھوٹا ہے. اس نے مجھے خود فون کیا، میں اس کو فون نہیں کیا. تو اس نے مجھے خود فون کر کے پوچھا ہے کہ عرفان بھائی کیا کر رہے ہیں. میں کہ یار میں ابھی تھوڑا بزی ہوں، کچھ کر رہا ہوں. کہہ رہے آپ کبھی تبلیغی جماعت میں گئے؟ مگر یار میں تو نہیں گیا اب تک. کہہ رہے وہاں کیا کرتے ہیں؟ مگر یار مجھے تو نہیں پتا، جب میں گئی نہیں کہیں مجھے کیا پتا وہ کیا کرتے ہیں. تو پوچھنے لگے کہ نظریہ کیا ہے. اب جب کسی چیز کی نالج ہی نہیں ہے تو نظریہ کیسے آدمی پیش کر دے گا؟ کہاں رہتے ہیں آپ؟ پھر یہ چنڈی گڑھ رہتا ہوں میں. چنڈی گڑھ رہتے. دیکھیے عرفان صاحب ایک بات سنیے. بات تو سنو، ایک منٹ میری پہلے بات سنو. سناؤ. پھر اس نے مجھے بولا کہ عرفان بھائی تبلیغ میں جانا ضروری ہے، اور کہہ رہے میں قسم کھاتا ہوں اپنے بچے کی، 8 سال کا میرا بچہ ہے، کہہ رہے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور مجھے لے کے تبلیغ میں چلو. دیکھیے سنیے عرفان صاحب بات سنیے. ہاں اس کو پوچھو نا اس کا کیا نظریہ ہے. بات سنیے. دیکھیے ایسا ہے، جو آپ بات بتا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہوگی. اصل میں بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنا بھی دیوبندی ہی جانتے ہیں. جب دیوبندیوں کے مقتدا جن کو دیوبندی اپنا پیشوا مانتے ہیں وہ جھوٹ بول سکتے ہیں، تو دیوبندی کیسے جھوٹ نہیں بولے گا؟ تو اس کا مطلب یعنی جو میں بول رہا ہوں وہ آپ کو جھوٹ نظر آ رہا ہے. ایک منٹ میری بات سنیے، پہلے پوری میری ختم ہو جانے دیں، میری بات پوری ہو جانے دیں. ایک منٹ پہلے میری بات سنو. آپ پوری تو ہو جانے دیں. آپ میری بات ارے میں آپ کی سنوں گا، پہلے میری بات پوری ہو جانے دیں. میری بات سنو پہلے. ارے میری بات تو پوری ہو جانے دیں. میری بات تو آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں نے بات سنائی، آپ بول رہے کہ دیوبندی ہی جھوٹ بول سکتا ہے. آپ نے میرے ساتھ کبھی بات کی پہلے؟ ارے میں یہ تو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ میری بات تو ہونے نہیں دے رہے پوری. بھائی میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، آپ نے کبھی میرے ساتھ؟ ارے میں بتا تو رہا ہوں، آپ سننے کیا تو مادہ پیدا کرو یار. اب سننے کے لیے آپ مادہ میرے اوپر آپ نے الزام کیسے بات کی ہے؟ آپ سن تو لو، سنو گے تبھی تو جواب دوں گا میں. پہلوان کو پوچھو کہ انہوں نے بولا کہ تبلیغ میں میں بتاتا رہا ہوں. ارے میں بتاتا رہا ہوں، کوئی بھی عمل جس مسلک کا ہوتا ہے اس مسلک کا ہی آدمی بتاتا ہے اپنے عمل کے بارے میں. اب رہی بات جھوٹ بولنے کی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تمہارے رشید احمد گنگوئی کے بارے میں تمہارے اشرف علی تھانوی ارواح ثلاثہ کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں ختم ہو گئی تھی. رشید احمد گنگوئی کی کیا ہو گئی تھی؟ آنکھیں ختم ہو گئی تھی، ان کی نظر ختم ہو گئی تھی، دیکھتا نہیں تھا انہیں. ہاں تو وہ کوئی مسئلہ تھا شامی میں، کوئی مسئلہ پوچھ رہا تھا کوئی آدمی، تو اب وہ شامی میں نہیں مل رہا تھا. تو مولانا رشید احمد گنگوئی نے کہا کہ مسئلہ شامی نہیں ہے، شامی میں دیکھو. تو لوگوں نے کہا حضور اس میں تو ہے ہی نہیں، ہمیں ملا نہیں. تو بولے شامی یہاں لا اٹھا کے میرے پاس. جب شامی لائی گئی تو انہوں نے 2 بار کدھر پلٹے اور 1 بار کدھر پلٹا اور وہاں انگلی رکھ دی، بولے تھے کہ یہاں دیکھو. تو جب لوگوں نے دیکھا تو مسئلہ وہی تھا. تو لوگوں نے کہا حضرت یہ کیسے معلوم ہوگا تمہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا، آپ تو نابینا ہیں. تو انہوں نے رشید احمد گنگوئی صاحب نے کہا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلوائے گا. اب تم مجھے یہ بات بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے رشید احمد گنگوئی سے وعدہ کہاں کیا تھا؟ یہ تو قرآن میں ہوگا کہیں یا جبریل وحی لے کے آئے ہوں گے. میری بات سنو. نمبر 1 بات تو یہ کہ جو بات عبداللہ نے شروع کی تھی نا تبلیغ والی، آپ اس بات کو چھوڑ کے ادھر کیوں بھٹک رہے ہیں؟ میں ادھر یوں جا رہا ہوں. میں نے تمہیں یہ ثابت کرنا چاہا کہ دیوبندی کے جب پیشوا جھوٹ بولتے ہیں تو دیوبندی عوام کیسے جھوٹ نہ بولے گی، یہ میں تمہیں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. الیاس قادری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اگر کتاب کے اوپر بات آ رہی ہے ورنہ میں بات چھیڑنا نہیں چاہتا. بتاؤ کیا لکھا. الیاس قادری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری تعظیم میں کھڑے ہوئے، مجھے خواب میں جب زیارت ہوئی میں خانے کعبہ میں آیا، اللہ کے رسول میری تعظیم میں کھڑے ہو گئے. جھوٹ بول رہا ہو تم. الیاس کا جھوٹ بول رہے ہو. کون سی کتاب میں لکھا ہوا؟ کون سی کتاب میں ہے؟ وعدہ کرو. کون سی کتاب میں؟ کتاب کا نام بتاؤ. کتاب کا نام بتاؤ. کتاب کا نام بتاؤ دیوبندی صاحب. ہاں آبی نمبر نہیں، کتاب کا نام بتاؤ. میں نے تمہاری جو بات بیان کی میں نے کتاب کا نام بتایا تمہیں. پہلے میرے ساتھ وعدہ کرو. کیا وعدہ کرو کہ اگر یہ کتاب میں الیاس قادری کی لکھا ہوا ہو تو میں بریلیت سے توبہ کر کے دیوبندی. ارے میں مسلمان سے کافر کیوں بنوں گا یار؟ تم مجھے کتاب کا نام کیوں نہیں بتا رہے؟ میں ابھی تمہیں دلیل کروں گا. میں ابھی تمہیں خود دلیل کروں گا. میرے پاس کتاب ہے، وہ سب کتاب ہے میرے پاس. کتاب کا نام بتاؤ. دوسری کتاب سن لو. کتاب نام بتاؤ. کتاب میں الیاس قادری جھوٹ مت بول. دیکھیے سامعین حضرات دیوبندی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. کتاب کا نام بتاؤ. احمد رضا دل بہلانے کے لیے 13 سال کی لڑکیوں کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے. کتاب کا نام بتاؤ.
किताब का नाम बताओ, किताब का नाम बताओ। नंबर दो, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। अरे अब बताओ तो नाम बताओ ना, ऐसी नंबर ये बोलो, ये नंबर रिकॉर्डिंग हो बोलो, रही है अभी इसमें, बात नाम करते बताओ। अब देखो सुनो सुनो सुनो, recording अब की सुनो नाम सुनो तो- सुनो 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 बोलो नंबर अरे दो, सुनो सुनो नंबर सुनो दो अभी, सुनो 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 नंबर दो। अरे सुनो सुनो, अब्दुल्ला भाई, अरे सुनो, नंबर क्यों दो, इसमें बोलो झूठे साहब, नंबर दिलवा। तुम इतने बड़े झूठे हो, देवबंदी के बहुत बड़े झूठ बोलते हो तुम। नंबर दिलवा। अरे किताब का नाम बताओ, मेरे पास किताबें सब हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, नंबर बोल। किताब का नाम बताओ, नाम बताओ। नंबर लो मैं बोल। किताब का नाम बताता हूँ, सुनो नंबर बोल। सुनो, किताब का नंबर नाम बोल। बताता हूँ। अबे किताब का नाम बताता हूँ, नंबर सुनो। बोल। किताब का नाम है तज़किरतुल नंबर रशीद, बोल। सफा नंबर नंबर है बोल। 142। उसमें लिखे हैं तुम्हारे रशीद अहमद गंगोही लूटी लिखते हैं कि जालिम अली जलालाबादी की सहारनपुर में बहुत रंडिया मुरीद थी। सुनो सुनो, भांडवी हरामी हिजड़े काले कुत्ते काले सुअर की औलाद बदकरामी पे आ गया। भांडवी की औलाद, भांडवी हरामी हिजड़े काले कुत्ते काले सुअर की औलाद। सुन, किताब का नाम तज़किरतुल रशीद, और जालिम अली जलालाबादी की रंडिया मुरीद थी, वो रंडियों में रहता था। ये तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। अरे इसकी तो हवा खराब हो गई, किताब का नाम नहीं बता रहा है। अरे तज़किरतुल रशीद में लिखा हुआ है जालिम अली जलालाबादी की तुम्हारे रंडिया मुरीद थी, और रंडियों के यहाँ ठहरते थे जाके तुम्हारे यहाँ काफिर, रंडियों को मुरीद रखते थे। और एक रंडी मिलने नहीं आई थी तो पूछा है कि फलानी क्यों नहीं आई, तो वो जब आई तो उससे कह रहा थी तुम क्यों नहीं आई थी। अबे अल्लाह से मोहम्मद, देखिए सामने देखिए गाली बकने लगा। अबे जालिम जलालाबादी क्या रंडीबाज हो तुम, सालो रंडीबाज हो तुम, जितने देवबंदी हरामी हो, रंडिया मुरीद तुम रखो, समझे ना। और तेरा भांडी हरामी हिजड़ा काला कुत्ता काला सुअर गलत जिना था, उसके बाप का पता नहीं किस बाप की औलाद था वो, उसके बाप को मरते खारिश हो गया था, तो उसने इसके बाप ने खारिश की दवाई खा ली थी, वो नमर्द हो गया था। तो वो औलाद किसकी है, बता इसकी किसकी औलाद था वो खानवी। माज़अल्लाह, माँ देखिए सामने था, इसी मौलवी है, देवबंदियों का मौलवी। देखो देखो, किताब का नाम नहीं बताया जा रहा है, इससे देखो झूठ बोल रहा था, ये हम गाली बकने लगा। भांडवी हरामी हिजड़ा काला कुत्ता काला सुअर, तेरा हरामी था बोला तो जिना था, और तेरा रशीद गंगोही लूटी, इससे अल्लाह ताला ने वादा कहाँ कर लिया था बे, देवबंदी हरामी कहाँ वादा किया था बे। और तेरा जालिम जलालाबादी की रंडिया मुरीद रहती थी, वे देवबंदी और रंडियों की पैदावार हो तुम सब, रंडी की पैदावार हो सब। जब अब्दुल्ला भाई का काम हो गया, ये गाली बकने लगा। चलो छोड़ हटा इसका फोन। अबे तू देवबंदी, तू गाली बकने लगा। कहाँ से पकड़ कर ला, तू गाली बक रहा है। भाई ये अली अब्दुल साहब बात है और अरे गाली लेता है।